شاید وہ کھو کے مکینوں میں سے ایک تھا اور اس کی موت کے بعد باقی لوگ ہراساں ہو کر یہاں سے نکل گئے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے کبیر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی گوری چٹی پیشانی پر لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے نیچے جھکا۔ میں نے رائفل کے ٹھوکے سے لاش کا چہرہ سیدھا کیا۔ ان گنت چیونٹے اس کے زخمی رخسار پر رینگ رہے تھے۔ یکایک ایک مدھم غراہٹ نے ہم دونوں کو سرتاپا لرزا دیا۔ یہ غراہٹ عین ہمارے عقب سے بلند ہوئی تھی۔ فاصلہ 14-15 قدم رہا ہوگا۔ ہم نے ایک ساتھ گھوم کر دیکھا۔ خدا کی پناہ، وہ ایک پرہول منظر تھا۔ کبیر شاہ کا پاگل بولی بآہستگی جھاڑیوں سے برآمد ہوا تھا اور ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ کل سے زیادہ بھیانک تھا اور بالائی ہونٹ مڑ جانے سے سفید دانت مستقل نظر آ رہے تھے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ بات ایک ساتھ ہمارے ذہن میں آئی کہ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے، لیکن کیسے؟ ایک دم بھاگنے کا مطلب تھا کہ ہم کتے کو مشتعل کر دیتے اور وہ پوری قوت سے ہمارے پیچھے آتا۔ ہم بآہستگی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ لاش سے کھو کی طرف 15-20 قدم کا فاصلہ ہم نے اسی انداز میں طے کیا۔ کتا غراتا ہوا چند قدم آگے بڑھا اور اس کی دم تیزی سے گردش کرنے لگی۔ یکایک کبیر شاہ کی تیز سرگوشی میرے کانوں میں گونجی، بھاگو! ہم مڑے اور پوری رفتار سے دہانے کی طرف لپکے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی مہلت ہی نہیں تھی، لیکن مجھے 101% یقین تھا کہ کتا کمان سے نکلے تیر کی مانند ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ کھو کی طرف وہ 40-50 قدم کا فاصلہ لامطلع ہی تھا۔ اگر نہ گھومتا تو وہ میری 4 روزہ حیات کی آخری غلطی ہوتی۔ کتا میرے سر پر یا کہہ لیجئے کہ پنڈلی پر پہنچ چکا تھا۔ یا 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتے ہوئے شخص کو گھومنا پڑے تو ظاہر ہے وہ گرے گا۔ میں بھی گرا، تاہم گرنے اور لڑکنے کا عمل شروع ہونے سے پہلے میں 7mm کے کندے سے ایک تسلی بخش ضرب کتے کے تھوبڑے پر لگا چکا تھا۔ معلوم نہیں یہ ضرب شدید تھی یا اس میں فزکس کا کوئی اصول کار فرما تھا۔ ضرب کھا کر کتا ہوا میں اچھلا اور 2 سمرسالٹ لگا کر پشت کے بل جھاڑیوں میں گرا۔ میں ڈھلوان پر چند لڑکنیاں کھا کر اٹھا اور سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ کتا مجھ سے 15 گز کی دوری پر تھا۔ چند لمحوں کے لیے یوں لگا کہ وہ چکرا گیا ہے اور اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مگر پھر اچانک وہ پوری طرح مستعد نظر آنے لگا۔ آ جاؤ! مجھے اپنے رقم میں کبیر شاہ کی آواز سنائی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دھانا مجھ سے 10-15 قدم کے فاصلے پر تھا۔ کبیر شاہ بالائی سل گرا کر اندر گھسنے کا راستہ بنا چکا تھا۔ یوں ہی 60 کلوگرام وزنی کتے نے خوفناک غراہٹ کے ساتھ نشیب میں چھلانگ لگائی اور میری طرف لپکا۔ میں دوڑ کر کھو میں گھس گیا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ زور لگا کر سل اٹھائی اور دوبارہ دھانے پر جڑ دی۔ اقدام بالکل بر وقت تھا۔ کتا حسب سابق پرشور آواز میں سل سے ٹکرایا اور دھکے سے دور جا گرا۔ اس مرتبہ اس نے صرف 2 ہی ٹکروں پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب کرمناک سی آواز بلند ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ دھانے کے گرد چکراتا رہا، پنجوں سے بھر بھری مٹی کھودتا رہا اور پتھروں پر دانت آزمائی کرتا رہا۔ پھر نڈال ہو گیا اور سست روی سے چلتا ہوا پھلاہی کے نیچے جا بیٹھا۔ سورج نے اپنا سفر طے کیا اور دور مغربی پہاڑوں میں روپوش ہونے کے لیے غوطہ زن ہو گیا۔ سردی کا کاروبار بڑی تیزی سے نشیب و فراز میں خیمہ زن ہو رہا تھا۔ ہمیں کھو میں بند ہوئے اب 36 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا تھا۔ بھوک سے برا حال تھا۔ ہماری طرح بے زبان جانور بھی خالی پیٹ تھے اور تھوتنیاں سنگلا زمین پر ٹکائے بے سدھ بیٹھے تھے۔ ہمارا دشمن جاں بدستور اپنی پوسٹ پر موجود تھا۔ پھلاہی تلے وہ سنگی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ بس کبھی کبھار اس کے کانوں کی حرکت سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کے حلق سے گاہے گاہے ایک کربناک صدا بلند ہو کر فضا میں معدوم ہو جاتی تھی۔ کبیر شاہ کا خیال تھا کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن کب؟ اس سوال کا جواب کبیر شاہ نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی وہ دے سکتا تھا۔ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جدید میڈیکل سائنس بھی نہیں دے سکتی۔ ڈاکٹر جن مریضوں کی زندگی چند ماہ بتاتے ہیں وہ 20-20 سال زندہ رہتے ہیں اور 20 سال بعد مرنے کے بجائے مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر صورتحال یہی رہی اور اندھیرا پھیل گیا تو کل صبح تک کے لیے ہمیں بدستور یہاں بند رہنا ہوگا۔ لہذا کیوں نہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے کتے کو مارنے یا مار بھگانے کی ایک بھرپور کوشش کر لی جائے۔ کبیر شاہ غالباً ضرورت سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ممکن تھا اس احتیاط میں لاشعوری طور پر کتے سے اس کی دیرینہ وابستگی کا عنصر شامل ہو گیا ہو۔ اسے حوصلہ نہ رہا ہو کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مارے۔ کچھ بھی تھا، وہ کتا تھا، شیر نہیں تھا۔ اور بقول کبیر علی شاہ اب اس کی حالت میں غیر تھی۔ ہم 2 توانا افراد تھے اور بالکل خالی ہاتھ بھی نہیں تھے۔ ایسے میں اس بات کا روشن امکان تھا کہ اگر ہم باہر نکل کر کتے پر پل پڑیں تو اس کی کھوپڑی پچکانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اپنا مدعا کبیر شاہ سے بیان کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کچھ آہٹوں اور آوازوں نے ہمیں چونکا دیا۔
یوں لگا کہ کچھ لوگ بڑے اطمینان سے بات چیت کرتے اسی طرف چلے آ رہے ہیں۔ میں اور کبیر شاہ تن کر بیٹھ گئے۔ آوازیں مستطیل نشیب کے عقب سے آ رہی تھیں۔ بولنے والوں میں 2 عورتوں کی آواز نمایاں تھی۔ آوازیں سنتے ہی کتے کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی کھڑا ہو کر نشیب میں جھانکنے لگا تھا۔ یہ بڑی تشویشناک سچویشن تھی۔ بے خبر افراد انجانے میں بڑی خطرناک سمت میں نکل آئے تھے۔ چند لمحے گزرے اور کتے کے حلق سے دھیمی دھیمی پرخول غراہٹ برآمد ہونے لگی۔ مجھے دھانے کی بالائی در سے 2 عورتوں کے سر دکھائی دیے۔ وہ نشیب سے بلندی کی طرف آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت جوان اور دوسری ادھیڑ عمر دکھائی دیتی تھی۔ ان کے عقب میں بھرے بھرے چہرے والا ایک گورا چٹا مرد تھا۔ یہ کون بیوقوف کا بچہ ہے؟ کبیر شاہ بڑبڑایا۔ اس کا اشارہ آنے والوں کی طرف تھا۔ ہم دونوں نے زور لگا کر بالائی سل سرکائی۔ دائیں جانب چوکور خلا نمودار ہو گیا۔ میں نے خلا سے سر نکال کر آنے والوں کو بآواز بلند خبردار کیا، رک جاؤ بی بی، رک جاؤ، آگے نہیں آنا۔ ابھی آنے والوں نے بمشکل سر اٹھا کر دھانے کی طرف دیکھا تھا کہ کتا بڑے زور سے بھونکا اور اپنی جگہ سے حرکت میں آ گیا۔ اس کی لپک میں بے حد تیزی تھی۔ اسی لمحے کبیر شاہ کا یہ مفروضہ بالکل غلط محسوس ہوا کہ کتا نزاع کے عالم میں ہے اور زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ غالباً گئے دنوں میں کبیر شاہ نے اس سے جو مقوی غذائیں کھلائی تھیں، اب ان کی طاقت اس کے جسم میں موت کے خلاف مزاحمت بن کر سامنے آ رہی تھی۔ کسی غضبناک درندے کی طرح جھپٹتا ہوا وہ نشیب میں اوجل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آنے والوں کی دہشت زدہ چیخیں فضا میں گونجی۔ وہ خونخوار کتے کی زد میں تھے۔ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اب میرے لیے صبر ممکن نہیں تھا۔ میں نے بالائی سل کو دھکیل کر نیچے گرایا اور تیزی سے باہر آ گیا۔ کبیر علی شاہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑا تھا، لیکن پھر اس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی۔ باہر نکلتے ہی ہم دونوں آگے پیچھے موقع کی طرف بھاگے۔ دلخراش چیخوں کے ساتھ کتے کی بھیانک آواز گتھم گتا ہو کر ایک لرزہ خیز شور میں ڈھل گئی تھی۔ جو ہی ہم نشیب میں پہنچے، خونی منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ ایک نوجوان لڑکی خاردار جھاڑیوں میں الجھی ہوئی بے طرح چلا رہی تھی۔ اس سے چند قدم کی دوری پر گٹھیلے جسم کا شخص جبڑوں میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی 303 کی رائفل دور جا گری تھی اور ٹوپی ہوا کے زور سے نشیب میں لڑکتی چلی جا رہی تھی۔ کتے نے بدنصیب شخص کی ناف پر حملہ کیا تھا۔ اس کا خونی جبڑا پیٹ کے زیر حصے میں دھنسان نظر آتا تھا۔ میں بغیر رکے کتے کے سر پر پہنچا، رائفل کے کندے سے ایک بھرپور ضرب اس کے سر پر رسید کی۔ کتا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ ایک دلدوز منظر تھا۔ کتے کے جبڑے خون آلودہ تھے اور اس کی تھوتنی جیسے کسی خلا میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ میں نے دیوانہ وار ایک اور ضرب اس کے سر پر لگائی۔ اس دوران کبیر شاہ کی بھرپور لاٹھی اس کی کمر پر پڑی۔ اس نے کربناک انداز میں سر کو حرکت دی، لیکن بدنصیب شخص کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ میں نے 7mm پھینکی اور بھاگ کر 303 رائفل کی طرف گیا۔ رائفل اٹھاتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوڈڈ ہے۔ میں نے سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے اس کا رخ پھیرا۔ کبیر شاہ کی چند زبردست ضربے کھانے کے بعد کتے نے مضروب کو چھوڑ دیا تھا اور اب کبیر شاہ پر جھپٹ رہا تھا۔ یہ وہ لیپا نہیں تھا جو اب تک کبیر شاہ کے اشاروں پر چلتا رہا تھا۔ یہ ایک بے رحم درندہ تھا، نہ کوئی اس کا مالک تھا اور نہ وہ کسی کا پالتو کتا۔ میں نے گھٹنا زمین پر ٹیک کر کتے کا نشانہ لیا اور دھائیں سے گولی داغ دی۔ نازک وقت میں میرا نشانہ اکثر درست لگتا ہے۔ کچھ کبیر شاہ کی صحبت کا اثر بھی رہا ہوگا۔ یہ گولی کتے کی کھوپڑی میں لگی اور بھیجا چیر کر دوسری طرف نکل گئی۔ وہ لڑ کر کبیر شاہ کے قدموں میں گرا اور ایک بار زور سے اینٹ کر ساکت ہو گیا۔ کتا یا بدرو وہ جو کوئی بھی تھا ختم ہو گیا۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والا لرزہ خیز شور تھما تو دیگر آوازیں سماعت سے ٹکرانے لگی۔ جھاڑی میں الجھی ہوئی لڑکی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور موقع پر وہ اکیلی عورت نہیں تھی۔ 100-150 گز دور 2 اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ یہ عورتیں موقع سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی تھیں اور اب دور کھڑی واویلا کر رہی تھیں۔ زمین پر پڑا شخص ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک جستی ٹرنک کھلا پڑا تھا۔ ٹرنک میں سے کپڑے اور کچھ دیگر سامان نکل کر دور تک بکھر گیا تھا۔ اس سامان میں مجھے ایک سارنگی کے علاوہ گھنگروؤں کے 2 جوڑے بھی نظر آئے۔ معلوم نہیں یہ ٹرنک مضروب کے ہاتھ سے چھوٹا تھا یا جھاڑی میں الجھ جانے والی لڑکی کے ہاتھ سے۔ بہرحال ٹرنک کے سامان سے یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا باقی سامان کھو کے اندر پڑا ہے۔ اس سامان میں ایک ڈھولک بھی موجود تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر مضروب کا چہرہ دیکھا تو شدید دھچکا لگا۔ یہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ چند ہفتے پہلے پہاڑی ریستوران میں سینہ پھلا کر چلنے والا منگول نامی ڈشکرا میرے سامنے بے سود پڑا تھا۔ میرے خیال میں اسے مضروب کہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ مضروب کی تعریف سے آگے بڑھ کر مرحومین کے زمرے میں داخل ہوتا نظر آ رہا تھا۔
کبیر شاہ نے جھاڑی سے نکلنے میں دراز قد لڑکی کی مدد کی۔ وہ روتی ہوئی منگول کے سرہانے آن کھڑی ہوئی۔ صاف نظر آتا تھا کہ زخمی ہونے والے سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں ہے۔ وہ یوں کھڑا رہنے کے بجائے اس سے لپٹ گئی ہوتی یا پاس بیٹھ گئی ہوتی۔ دور نکل جانے والی دونوں عورتیں بھی سہمے سہمے قدموں سے جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ ان کی نگاہیں کبھی مردہ کتے کی طرف اٹھتی تھیں اور کبھی زخمی منگول کی طرف۔ ان میں سے ایک وہی ادھیڑ عمر عورت تھی جس کا سر میں نے نشیب سے ابھرتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی۔ دوسری ایک لڑکی تھی۔ اس کی عمر 22 سال سے زیادہ نظر نہیں آتی تھی۔ پہلی لڑکی کے برعکس وہ خوش شکل بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں بھی منگول سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئیں۔ لگتا تھا کہ عورتیں مردہ کتے اور زخمی منگول دونوں سے دور رہنا چاہتی ہیں۔ ہوا کیا ہے اسے؟ کیا یہ مر گیا؟ ادھیڑ عمر عورت نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی پاٹدار آواز میں پوچھا۔ اپنے لب و لہجے سے وہ مجھے کوئی شریف عورت نظر نہیں آئی۔ دونوں لڑکیوں کے بارے میں بھی میری یہی رائے تھی۔ میں نے نیچے جھک کر منگول کی چربی دار ٹھوڑی ہلائی۔ وہ ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ کم از کم اس کی ناف سے خون کا اخراج رکنا ضروری تھا۔ میں نے دراز قد لڑکی کی اوڑھنی پھاڑ کر ناف کے گھاؤ میں رکھی اور منگول کا اپنا مفلر کس کر اس کی کمر سے لپیٹ دیا۔ اتنے میں سامان سے لدا ہوا ایک خچر بھی موقع پر پہنچ گیا۔ خچر والا ایک مقامی شخص تھا اور اس کے کندھے پر درے کی بنی ہوئی ایک سستی رائفل لٹک رہی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا اس کے خچر پر لدا ہوا سامان عورتوں ہی کا تھا۔ وہ اس سامان کے ساتھ عقب میں آ رہا تھا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ چند منٹ پہلے یہاں کیا حادثہ گزرا ہے۔ وہ حیرت سے کبھی مردہ کتے کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی زخمی منگول کی طرف۔ خچر کی لگام چھوڑ کر وہ منگول سے لپٹ گیا اور ناقابل فہم زبان میں اسے پکارنے لگا۔ میں نے ادھیڑ عمر عورت سے پوچھا، یہ زخمی کا کیا لگتا ہے؟ وہ بولی، اس کا چچا زاد ہے۔ اردو سمجھتا ہے؟ ہاں تھوڑی بہت۔ میں نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس کو خچر پر ڈال کر پکی سڑک تک لے جاؤ۔ وہاں سے کوئی سواری ٹل یا سدا کے لیے مل جائے گی۔ کوشش کرو تو ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ہوشیار شخص ہے اور اس علاقے میں اجنبی بھی نہیں ہے۔ تینوں نے مل کر جلدی جلدی خچر سے سامان اتارا۔ کبیر شاہ بھاگ کر کھو کے اندر سے 2 لحاف لے آیا تھا۔ ان لحافوں کو خچر کی پشت پر رکھ کر گدی سی بنا دی گئی۔ تب ہم تینوں نے مل کر نیم بے ہوش منگول کو اٹھایا اور خچر کی پشت پر اوندا لٹا دیا۔ ان علاقوں میں بیماروں اور زخمیوں کی نقل و حمل کا طریقہ یہی تھا۔ منگول کی کمر سے بندھا ہوا مفلر خون میں بھیگنا شروع ہو گیا تھا۔ ظاہر تھا کہ خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ خچر والے نے مزید وقت ضائع نہیں کیا اور مضروب کو لے کر فوراً روانہ ہو گیا۔ افراتفری میں اسے مضروب کی رائفل کا خیال نہیں آیا۔ یہ رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے بھی اس سلسلے میں تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ کتے کی لاش کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر ہم کھو میں واپس آ گئے۔ ظاہر ہے تینوں عورتیں بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ وہ اب اپنے حواس پر کافی حد تک قابو پا چکی تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی کہ ان تینوں کا تعلق گانے بجانے والے طبقے سے ہے اور ادھیڑ عمر عورت دونوں لڑکیوں کی نائکہ ہے۔ اپنے خط و خال اور لب و لہجے سے یہ تینوں جنوبی پنجاب کی لگتی تھیں۔ تاہم اس وقت وہ مقامی لباس میں تھیں اور چھوٹی لڑکی نے اپنے بال بھی بالکل مقامی انداز میں بنا رکھے تھے۔ اس چھوٹی لڑکی کا قد 5.5 فٹ کے قریب تھا۔ عمر بمشکل 16 برس رہی ہوگی۔ وہ شریر بدن کی بڑی چاقو چوبند چیز تھی۔ اسے دیکھ کر اونچی لمبی لہلاتی دھریک یا سرکش جنگلی گھوڑی کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ اس ویرانے میں ایسی خوبرو لڑکی کا پایا جانا تعجب خیز تھا۔ یہ تو ایسے ہی تھا کہ بھیڑیوں سے بھرے ہوئے کسی جنگل میں ایک تنہا ہرنی چوکڑیاں بھرتی پھرتی ہو۔ کھو میں پہنچ کر نائکہ نے ہم سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ کیا یہ کتا ہمارا اپنا تھا؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کتے کو خود سے منسوب کرنا سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ یہ کتا ایک شخص کو ہلاک اور دوسرے کو شدید زخمی کر چکا تھا۔ ممکن تھا کہ اس کے علاوہ بھی اس نے کچھ کارہائے نمایاں انجام دیے ہوں۔ نائکہ نے بے تکلفی سے کتے کے نامعلوم مالک کو ایک مردانہ گالی دی اور بولی، کسی شکاری کا ہوگا، پاگل کر کے چھوڑ گیا ہوگا ادھر لوگوں کی ٹانگیں چیرنے کے لیے۔ اللہ کرے کسی کی آئے ایسے لوگوں کو۔ پھر ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، تم دونوں کو تو اوپر والے نے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے ہمارے لیے۔ میں تو سمجھی تھی بس اب آخری وقت آ گیا ہے۔ توبہ اللہ، جناور تھا کہ بلا تھا؟ میں نے کہا، اس بلا سے آپ کی ملاقات صرف 5 منٹ کی رہی ہے۔ ہم پورے 2 روز سے اسے برداشت کر رہے تھے۔ پرسوں خرگوش کے شکار پر نکلے تھے ہم۔ ابھی یہاں آ کر کتے بھی نہیں کھولے تھے کہ یہ موذی پہنچ گیا۔ اسی کھو میں گھس گئے اور یہ باہر ہمارے پہرے پر بیٹھ گیا۔ بس ہم اندر اور یہ باہر، اسی طرح 36 گھنٹے گزر گئے۔ پر تمہارے پاس ہتھیار تو تھے، گولی ماری ہوتی اسے۔ خراٹ نائکہ نے نکتہ اٹھایا۔ ہتھیار کے نام پر یہ رائفل ہی تھی۔
میں نے بہانہ بنایا، پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی اس میں، گولی ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد میں نے نائکا سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے پہنچی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے سگریٹ کا پیکٹ لے کر اطمینان سے سگریٹ سلگایا اور بولی، ناچ گانا کرتے ہیں ہم، پہلے کہیں اور ٹھکانا تھا، وہاں حالات ٹھیک نہیں رہے، اس لیے یہاں چلے آئے، یہاں ٹھیک نہ رہیں گے تو کہیں اور چلے جائیں گے، پیٹ کا دوزخ بھرنا ہی ہے نا، جہاں پیٹ ہوگا وہاں وسیلہ بھی بن جائے گا۔ میں نے پوچھا، حالات سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کوئی دشمنی وغیرہ چل گئی تھی؟ وہ مسکرا کر بولی، یہ بڑا لمبا چکر ہے، برے لوگوں کے برے قصے، تم سن کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا، پھر بھی کچھ تو بتائیں، میں بھی پنجاب کا رہنے والا ہوں، یہاں اس دور دراز قبائلی علاقے میں آپ کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ وہ اپنے بارے میں بتانے کے بجائے الٹا مجھ سے میرے متعلق پوچھنے لگی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے میری فرمائش پوری کرنے سے پہلے میرے اور کبیر شاہ کے بارے میں مزید تسلی کر لینا چاہتی ہو۔ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کام کرتے ہو؟ تمہارا ساتھی کون ہے؟ اس قسم کے کئی سوال اس نے پوچھے۔ میں نے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے تو وہ اپنی زبان کا تالا کھولنے پر آمادہ نظر آنے لگی۔ دونوں لڑکیاں لا تعلقی سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں۔ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے لالٹین میں تیل ڈال کر اسے روشن کیا تھا۔ اب ایک لڑکی کچر سے اترنے والا سامان کھو کے کشادہ حصے میں جمع کر رہی تھی اور دوسری چولہا جلا کر کچھ پکانے کی فکر میں تھی۔ رہ رہ کر وہ نائکا کو باجی کہہ کر بلاتی تھیں اور کوئی بات پوچھتی تھی۔ نائکا بڑے تدبر سے انہیں بیٹا، چاند اور میری جان جیسے القابات سے نواز رہی تھی اور مختلف ہدایات دے رہی تھی۔ فلاں چیز وہاں رکھو، فلاں کام ایسے کرو، یہ کام کل کر لینا، یہ کام ابھی کرو، وغیرہ وغیرہ۔ نائکا کی گفتگو زیادہ تر میرے ساتھ ہی ہو رہی تھی کیونکہ میں اس کا ہم زبان تھا۔ ہاں، کبھی کبھی کبیر شاہ بھی کوئی سوال جڑ دیتا تھا۔ نائکا نے اپنے بارے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا، وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں، وہ انہیں بیٹیاں کہہ رہی تھی، زوئے مشت کے اندرونی علاقے سے آئی تھیں۔ پچھلے 1.5 برس سے وہ زوئے مشت میں مقیم تھیں اور وہاں انہیں علاقے کے ایک معتبر اور نہایت با اثر شخص کی آشیرواد حاصل تھی۔ وہ علاقہ برے لوگوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھتا۔ وہ نجی محفلوں میں بلائی جاتی تھیں اور بڑے باعزت طریقے سے اپنا پیشہ جاری رکھے ہوئے تھیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو با اثر شخص ان کا پشت پناہ تھا اس کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ انڈیا سے آئے ہوئے کسی شخص کو پناہ دینے کا جھگڑا تھا جو بڑھتے بڑھتے دشمنی کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک دھڑے نے دوسرے دھڑے کے 4 آدمی زندہ جلا دیے، جس کے بعد نوبت مسلح تصادم تک پہنچ گئی۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تو نائکا نے اپنی بچیوں کے ساتھ وہاں سے نکل آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خچر بردار جو منگول نامی زخمی کو شہر لے کر گیا تھا، پہرے دار کی حیثیت سے نائکا کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس کا نام سولت خان تھا۔ نائکا نے سولت خان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کرے جو زوئے مشت کی خطرناک حدود سے باہر ہو لیکن محفوظ بھی ہو۔ سولت خان نے اس کھو کا انتخاب کیا۔ زوئے مشت سے روانہ ہوتے وقت وہ کچھ سامان بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے یہ سامان کھو میں رکھا اور تینوں عورتوں کو لینے کے لیے واپس زوئے مشت کے ویرانے میں داخل ہو گیا۔ آج وہ 5 روز بعد واپس آیا تھا۔ تینوں عورتوں کے علاوہ اس کے ساتھ اس کا چچا زاد بھی تھا۔ یہاں یہ کتے والا حادثہ پیش آ گیا اور سولت خان کو اپنے چچا زاد کے ساتھ شہر کی طرف بھاگنا پڑا۔ میرے لیے نائکا کی روداد انکشاف انگیز تھی۔ اس نے واضح طور پر کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کس علاقے میں رونما ہونے والے کن واقعات کا ذکر کر رہی ہے، اور وہ جس بااثر شخصیت کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ در حقیقت منگول کو پہچانتے ہی مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ یہ تینوں عورتیں اندرون زوئے مشت سے آئی ہیں اور ہو نہ ہو عیسیٰ جان وغیرہ سے ان کا تعلق ہے۔ عیسیٰ جان سے تعلق کے بغیر کوئی عورت زوئے مشت میں رہ بھی کیسے سکتی تھی؟ طوفان نوح میں صرف چوٹی بچتی ہے یا وہ چیز جو چوٹی پر پناہ لیتی ہے؟ نائکا نے جو کچھ بتایا میں نے اس پر صبر و شکر کر لیا۔ فی الحال اسے مزید قریدنا مناسب نہیں تھا۔ قرید کر حاصل بھی کیا ہونا تھا؟ اصل بات تو معلوم ہو چکی تھی، اب تفصیلات ہی تھیں۔ مثلا یہ کہ وہ اور اس کی دونوں بچیاں پنجاب سے اٹھ کر اس دور دراز علاقے میں کیسے پہنچی۔ وہ مفرور تھیں، مجبور تھیں یا مخمور تھیں، اور یہ کہ اس بااثر شخص کا نام نامی کیا تھا جس نے انہیں زوئے مشت میں پناہ دی تھی، اور منگول نامی شخص انہیں کہاں سے ملا۔ ان تفصیلات پر ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت تھا، نہ ہمارے پیٹ میں پھونکتی بھوک اس کی اجازت دیتی تھی۔ ہمارے سامنے تو بس جلدی سے کھانا حاضر ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا کم عمر طوائف پتھر کے چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ طوائف کے ہاتھ کی روٹی کتنا غیر مانوس تصور تھا۔ یہ ہاتھ تو صرف پان کھلانے اور شراب پلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک طوائف کو روٹی پکاتے دیکھنا اتنا ہی دلچسپ تھا جتنا کسی برقع پوش خاتون کو سائیکل چلاتے دیکھنا۔ بہر صورت مجبوری تھی،
ہم نے نہ صرف طائف کو اپنے لیے روٹی پکاتے دیکھا بلکہ یہ روٹی کھائی بھی، آم کے اچار اور گڑ کی ڈلی کے ساتھ، اور بعد میں فرحت بخش ٹکاریں بھی لیں۔ میں اور کبیر شاہ بلا شرکت غیر چار روٹیاں کھا گئے۔ ابھی مزید کی ہوس تھی مگر پکانے والی کوئی گھریلو عورت نہیں تھی، بہت بتانے والی حرافہ تھی۔ کیا پتا وہ کس وقت آپ سے تم اور تم سے تڑاک پر اتر آتی۔ ابھی تک تو پیاس محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن جب 36 گھنٹے بعد پیٹ میں اناج گیا تو یاد آیا کہ پانی بھی پینا ہے۔ کھو میں تو پانی تھا نہیں۔ ادھیڑ عمر نائکا نے میرے ہاتھ میں پیتل کا ایک کمنڈل تھمایا اور بولی کہ پانی لے آؤ۔ کہاں سے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگی سولت خان بتاتا تھا ادھر پاس ہی ڈھلوان پر کوئی تالاب شالاب ہے۔ میں سمجھ گیا وہ جیسے تالاب کہہ رہی تھی وہ گدلے پانی کا چھوٹا سا گڑھا تھا۔ پرسوں کھو کی طرف آتے ہوئے میری نظر اس پر پڑی تھی۔ میں نے کمنڈل اٹھایا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر کبیر شاہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ کتے بھی کچھ پیٹ پوجا کر لیں۔ ان کی پیٹ پوجا کے لیے ہمیں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس انہیں کھو سے باہر کھلا چھوڑنا تھا۔ وہ اپنا رزق خود ڈھونڈنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے۔ یہ قمری مہینے کی درمیانی راتیں تھیں۔ آج مطلب بالکل صاف تھا اور یک بستہ چاندنی نشیب و فراز کو دور تک روشن کر رہی تھی۔ ہم نے کتوں کو ساتھ لیا اور غار سے نکل آئے۔ کتوں کو کھلا چھوڑنے سے پہلے کبیر شاہ نے ضروری سمجھا کہ مردہ لیپا کی لاش دفنا دی جائے۔ باولے کتے کا جسم یوں کھلی جگہ پڑے رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی میں ایک قبر نما گڑھا دریافت کیا اور لاش گھسیٹ کر اس میں ڈال دی۔ قرب و جوار میں چھوٹے بڑے پتھر بہت تھے۔ ہم نے ان پتھروں اور بجری نماز سنگریزوں سے گڑھے کو بھرنا شروع کر دیا۔ لیپا اپنی تمام تر وحشت اور بدقسمتی سمیت زیر زمین جا رہا تھا۔ لیپا دراصل لیپارڈ کا مخفف تھا۔ لیپارڈ پہاڑی شیر کی ایک قسم ہے اور یہ بولی قد و قامت میں شیر سے چھوٹا نہیں تھا۔ کتوں میں لیپا سے کبیر شاہ کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ وہ بھی کبیر شاہ کے اشارے پر چلتا تھا، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی دور بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بے پناہ قربت اور لامتلاحی دوری میں بس ایک ذرا سا خلا ہوتا ہے۔ ایک حادثے نے یہ خلا پر کر دیا تھا اور مالک پر جان چھڑکنے والا لیپا اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر کانپ گیا کہ اگر میری گولی نشانے پر نہ بیٹھتی تو دوسری بار رائفل لوڈ کرنے تک کبیر شاہ کا کیا خشر ہو گیا ہوتا۔ لاٹھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ کتا یقیناً سیکنڈوں میں اس کا تیاب پانچا کر دیتا۔ کتے کی قبر تیار ہو گئی تو کبیر شاہ نے سرد آہ بھری اور نڈھال سا ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔